الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن حضرت جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے
حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی اور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد
میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید جی ہر زبان زدیام آیت مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے خاص لو رات تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جدے ارد گرد رب کائنات نے اپنیاں نشانیاں رکھیاں ہوئی نے تاکہ ساڈیاں نشانیاں نو ویکھ لوے۔ اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی معراج پاک کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام 34 مرتبہ معراج عطا فرمائی، 33 مرتبہ روحانی طور پہ یعنی کہ خواب کے اندر، اور ایک مرتبہ رب کائنات نے روح مع جسم اپنے محبوب آسمانہ تے بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ جس معراج دا ذکر رب کائنات نے اس آیت مقدسہ دے اندر بیان فرمایا، اس معراج دے 3 حصے بیان فرمائے گئے۔ پہلا حصہ فرش تو لے کے فرشتہ یعنی کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، دوسرا حصہ فرش تو لے کے آسمان تک یعنی کہ مسجد اقصی تو لے کے پہلے آسمان تک، تیسرا حصہ پہلے آسمان تو لے کے سر لامکہ تک۔ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 حصے نے جڑے بیان فرمائے گئے۔ تو اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جدھر رب کائنات متعلق ذرا برابر بھی ناپاکی دا غلیظ عقیدہ ہوئے۔ جتنے بھی مسلمان سب دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رب کائنات ہر طرح دی پلیتی تو پاک ہے، ہر طرح دی آلائش تو پاک ہے، لیکن رب کائنات نے اس مقام پہ اپنی پاکی کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس واسطے فرمایا کہ رب کائنات نے اگے جس چیز کا ذکر فرمایا رب جانتا سی کہ بعض لوگوں نے اعتراف کرنا ہے، بعض نے انکار کرنا ہے، بعض نے مننا ہے، بعض نے نہیں مننا۔ اس واسطے رب کائنات نے فرمایا لوگوں اے دے متعلق ذرا برابر بھی شک پیدا نہ کریا جائے۔ کیوں کہ معراج انہیں عطا فرمائی ہے جڑا ہے ہی پاک ہے، جڑا ہے ہی پاک ہے۔ اور یاد رکھو کہ رب کائنات اگر کوئی معراج منے تا بھی رب کائنات پاک ہے، اگر کوئی نہ منے تا بھی میرا رب پاک ہے، کیونکہ سبحان الذی میرا رب ہے ہی پاک ہے۔ فرمائے کہ سیر کروائی، سیر وچ فرحت اور مسرت پائی جاتی ہے، یعنی کہ محبت اور لطافت پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا
فرمایا کہ سبحان الذی اذھب پاک و ذات جڑا لے گیا اذھب دے وچ مجبوری پائی جاتی ہے زبردستی پائی جاتی ہے تو رب کائنات نے اپنے محبوب دی معراج کے متعلق لفظ یہ بیان فرمائے جنہاں وچ مجبوری نہیں بلکہ محبت پائی جاتی ہے فرمایا اسرا سیر کروائی بی عبدہ اپنے بندے خاص رب یہ نہیں فرمایا کہ بی روحی سیر کروائی روح خاص یا بی رسولی رسول خاص نے سیر فرمائی یا بی نبی کی اپنے نبی خاص کو رب کائنات نے سیر کروائی نہیں رب نے فرمایا بی عبدہ اپنے بندہ خاص کو کیوں فرمایا اس واسطے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات نے چوتھے آسمان سے بلند فرمایا تو عیسائی کافر ہو گئے اللہ دی الوہیت وچ شک کرنا شروع کر دیتا اللہ دی وحدانیت وچ شک کرنا شروع کر دیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے نہیں بلکہ رب دے بیٹے نے کیوں کہ رب کائنات نے اتنی رفعت عطا فرمائی ہے تو رب فرمایا کہ کتے ایسا نہ ہوئے تو عیسیٰ تے چوتھے آسمان تے پہنچیا تو عیسائی گمراہ ہو گئے لیکن میرا محبوب چوتھے تے پنجویں چھٹے تے ستویں آسمان تے نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا سر لامکان تے پہنچ گیا کتے ایسا نہ ہوئے کہ میرے محبوب دی امتی گمراہ ہو جان عیسائیوں کی طرح اس واسطے رب فرمایا مسلمانوں بھی عبدہ اپنے بندہ خاص یعنی کہ سرکار آقا علیہ السلام اگر عیسیٰ علیہ السلام تو بھی اتنے چلے جائیں تو پھر بھی رب کے بندے نے اگر میرے مصطفیٰ ستویں آسمان سر لامکان تک جا کے پھر بھی رب کے بندے نے تو عیسیٰ علیہ السلام بدرجہ اولا چوتھے آسمان پہ نے وہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کے بندے نہیں جس طرح میرے مصطفیٰ رب دی عبدیت وچ نے انجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رب کے بندے بیابدی فرمایا کہ اپنے بندے خاص لیلم التنوین للتقلیل لیلان دے اتے جڑیاں دو زبراں نے ایک قلت وقت کو بیان کر رہی ہے فرمایا کہ رات تھوڑے سے حصے میں اور رات معراج کیوں رب کائنات نے عطا فرمائی اس واسطے عطا فرمائی اللیل ستر للعاشقین کہ عاشق واسطے اکٹھے بیٹھنا جڑا مخفی وقت ہے پوشیدہ وقت ہے لوگوں کو محفوظ رہنے دا وقت ہے وہ رات ہے اس واسطے رب فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا فرمایا کہ پاک و ذات جن نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی رات تھوڑے سے حصے میں رات تھوڑے حصے میں رات میں رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کیوں عطا فرمائی اس واسطے عطا فرمائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسی نفوس قدسیاں نے کہ جنہاں دا ایک پل بھی مصطفیٰ دے دیدار تو بغیر نہیں گزرتا انہاں دی ہر صبح ہر شام ہر دوپہر ہر لحظہ تا گزرتا ہے کہ کیوں کہ میرے مصطفیٰ دا دیدار پہ کرتے اس واسطے گزرتا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں دی تمنا ایسی کہ اکھاں ساڈیاں ہون چہرہ مصطفیٰ دا اور فرماندے نے کہ کتب احادیث کے اندر آندا ہے کہ جدوں صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار آقا علیہ السلام کی مجلس مبارکہ وچ بیٹھدے نے تو ویکھن والا انج محسوس کردا کہ انہاں دے سراں دے اوتے پرندے بیٹھے ہوئے نے اگر حرکت کیتی تو پرندے اڑ جان گے یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اتنے ادب اور احترام دے نال بارگاہ مصطفیٰ وچ بیٹھدے رہے نے کہ اپنے جسم نوں بھی حرکت دینا نامناسب سمجھ رہے کانما علی رؤوسہم الطیر
فرمایا کہ انج لگدا کہ جویں انہاں دے سراں دے اوتے پرندے بیٹھے ہوئے نے، اگر حرکت کیتی تو پرندے چلے جاندے، اتنے ادب اور احترام دے نال بیٹھ رہے۔ تو اس واسطے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو لیلم رات دے تھوڑے جے حصے وچ معراج عطا فرمایا، اور جب سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال باکمال فرمایا تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے، تو آپ اپنے باغ وچ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، باغ دی حفاظت کر رہے ہیں، باغ دی آبیاری کر رہے ہیں، تو ادھر میرے مصطفیٰ آمنہ دے نال رب کائنات دے پیارے محبوب دنیا تو پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ تو بیٹے نو پتہ چلیا، تو بیٹے نے سوچا کہ میرے باپ ساری زندگی مصطفیٰ دے نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے، کہ ایسا نہ ہوئے کہ میرے باپ کو پتہ نہ چلے۔ تو اصحاب رسول مصطفیٰ دے جسم اطہر نو مٹی وچ دفن فرما کے پوشیدہ کر دے، تو میرا باپ آخری وقت دیدار مصطفیٰ نہ کر سکے۔ بیٹا بھی یعنی کہ عشق مصطفیٰ دی شمع دل وچ جلا کے بیٹھا ہویا سی، تو باپ کھیتاں وچ باغ وچ حضرات وقار حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں اپنے باغ وچ جنابے والا باغ دی حفاظت کر رہے نے۔ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، آپ کے بیٹے دے دل وچ خیال آیا کہ ایسا نہ ہوئے میرے باپ نو سرکار دے وصال دے متعلق خبر نہ پہنچے۔ دوڑنا شروع کر دیتا، باغ کی طرف چلتے جا رہے نے، جدوں باغ دے وچ پہنچے عرض کیتی بابا جدے نال ساری زندگی پیار کرتے رہے ہو، جدی جناب والا محبت نو اپنے دل وچ جلایا ہویا ہے، اور اپنے کائنات دے پیارے محبوب دنیا تو پردہ فرما گئے نے، اللہ دے دنیا اللہ دے محبوب دنیا تو چلے گئے نے۔ میرے بابا مدینہ پاک صحاب رسول غم دے نال نہ ڈالنے، پریشان نے، رو رہے نے، کیونکہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ وتوا ہمیشہ واسطے نظرہ تو جل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنیوں جب سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال مبارک کی خبر سنی، رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی میرے مولا اللہم اذھب بصری، میری آنکھاں دی بینائی ختم کر دے، میری آنکھاں دا نور سلام فرما لے، انہاں آنکھاں دی ضرورت کی ہے جنہاں آنکھاں دے نال دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہونا، چہرہ مصطفیٰ نصیب نہیں ہونا۔ میں تے آنکھاں دی اس واسطے حفاظت کرتا رہا وا، یہ آنکھاں نے جنہاں دے نال مصطفیٰ دے چہرہ پاک دی زیارت کرنا وا، جدوں اللہ دے محبوب دنیا تے نہیں رہے میرے مولا میں آنکھاں نو کرنا کی ہے۔ صحابی رسول اپنے کائنات دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعاواں پہ کردے نے، لوگوں صحابی رسول نے رب کائنات دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، فقط بصرہ رب کائنات نے صحابی رسول دی دعا نو رد نہیں فرمایا، فقط بصرہ اسی وقت آپ کی آنکھاں دی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ فرمایا کہ مولا اکھاں صرف اس واسطے انہاں دی حفاظت کی جاندی ہے، صبح اور شام تیرے محبوب دا دیدار کردیاں نے، تے جدوں تیرا محبوب ہی نہیں رہیا تے اکھاں نو کرنا کی، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دی عبادت اور لذت ہلاوت صرف اس عمل وچ سی کہ اسی بیٹھے ہوئیے تے مصطفیٰ دا چہرہ موجود ہو۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالی فرماتے نے، اے تن میرا چشمائے ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا چشمہ ایک کھولا دے
صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بچا رسول اللہ اکھا سڑیاں ہوں چہرہ مصطفیٰ دائیوے ادھر رب کائنات فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پاک دیو ذات جن نے بندہ خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے حصے وچ اس واسطے عطا فرمائی اگر مصطفیٰ کو بولو چلے گئے صحابہ کرام دیدار مصطفیٰ دی طرف ختم ہو جائے گی اور پیاس باقی رہ جائے گی رب کائنات فرمایا سونیا اسا تینوں معراج اس واسطے عطا فرمانی ہے تاکہ فرشتے بھی تیری زیارت کر لین ایتھے جناب والا زمین والیا تو تیری زیارت دور کرنا ساڈی عزت و عظمت گوارا نہیں کرتی اسی معراج اس وقت عطا فرماواں گے جدوں تیرے غلام ستے ہون گے آسمان والے جاگدے ہون گے اس واسطے فرمائے لیلا پاک و ذات کہ جن نے اپنے بندہ خیر سیر کروائی رات تھوڑے جی حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک مسجد حرام تو مسجد اقصی دا سفر مکہ پاک دو اندروں ایک مسافت میل یعنی کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جانتا ایک مہینہ لگ جائے اس واسطے رب کائنات مسجد حرام تو اپنے محبوب دے سفر دا آغاز فرمائے مسجد اقصی دی طرف کہ آسمان تے کسی نے نہیں ویکھیا کہ سب نے انکار کرتے ہیں لیکن مسجد اقصی کئیاں نے ویکھی تو لیکن انکار نہیں کرن اور جدو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپس تشریف فرما ہوئے میری سرکار فرمائے قریشیو رب کائنات نے منو شان اور مقام عطا فرمایا کہ رات دے تھوڑے جے حصے وچ میں اپنے بستر اٹھیا مسجد حرام تو مسجد اقصی کی طرف جا کے رب کائنات نے منو آسمان دی سیر عطا فرمائی او بول کے کیا لگے کہ مسجد اقصی ایک مہینے دی مسافت ہے تم کیویں کہہ رہے ہو کہ رات دے تھوڑے جے حصے وچ اسا زیارت کیتی ہے تو قریشی بول کے کیا لگے اہل مکہ بول کے کیا لگے اے محمد بن عبداللہ اگر تسی اپنے دعوے سے واقعی سچے ہو تو اینا تو دسو کہ مسجد اقصی کی سیڑھیاں کتنیاں ہیں مسجد حرام دے دروازے کتنے ہیں مسجد حرام دیاں کھڑکیاں کتنیاں ہیں اور مسجد حرام دے محراب دا منبر سجے پاسے میں کہ کھبے پاسے میں ڈاڈے کو ایک سوال کرنا اگر ڈاڈے وچ کوئی کتے مہمان چلا جائے یا ایتھے مہمان آیا ہوئے تو جمعہ پڑھن تو بعد جدوں بعد جائے تو اودے عزیز رشتہ دار پوچھن کہ انہاں تے 10 مسجد وچ پنکھے کنے نے یا مسجد وچ لائٹاں کتنیاں نے تو تسی دس لو تسی بھئی ایتھے جمعہ پڑھن آئے ہو پنکھے یا لائٹاں گرن نہیں آئے میرے مصطفیٰ بھی یہ فرما سکتے سن بھئی میں اتھوں دی سیر کرن واسطے گیا انبیاء دی امامت کرن واسطے گیا میں اتھوں دی کھڑکیاں سیڑھیاں یا کہ دروازے گرن واسطے گیا نہیں میرے مصطفیٰ رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کیتی رب کائنات نے اس وقت مسجد اقصی نو اپنے محبوب دے سامنے کر دتا میرے مصطفیٰ مسجد اقصی ول ویکھدے گئے کفار مکہ نو دسدے گئے کہ مسجد اقصی دی 9 سیڑھیاں نے 3 دروازے نے 4 کھڑکیاں نے اور منبر سجے پاسے میں
لیکن یہ یاد رکھو کہ معجزات مصطفیٰ رو سمجھنے واسطے عقل دی نہیں بلکہ عقل دے نال عشق دی بھی ضرورت ہے عقل دے نال عشق دی بھی ضرورت ہے اگر عقل ہوئے تو عشق نہ ہوئے میرے مصطفیٰ دے معجزات سمجھ میں نہیں آ سکتے اور یاد رکھو کہ معراج سید المعجزات وچوں ہے یعنی کہ سب تو اعلیٰ اور تمام معجزات دا سردار اپنے محبوب نو معراج عطا فرمایا جس بندے دی سمجھ وچ میرے مصطفیٰ دی معراج نہیں آ سکتی اس بندے دی سمجھ وچ میرے مصطفیٰ بنفس نفیس کی میں آ سکتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات کمالات صفات دا ادراک فہم اور تسلیم وہ انسان کرتا ہے کہ جنہوں رب کائنات نے عقل سلیم اور عشق مصطفیٰ عطا فرمایا ادھر کافر سب کچھ کے بھی لیکن میرے مصطفیٰ دے معجزات اور معراج دے منکر رہے ادھر ابو بکر صدیق پاک ویکھیا نہیں ابو جان نے جا کے دسیا تو ابو بکر پاک فرمایا کہ اگر میرے مصطفیٰ فرمایا پھر ایسا ہو سکتا ہے یعنی کہ پتہ چلا کہ ابو بکر پاک عقل بھی رکھ دے اور عقل دے نال رب کائنات نے عشق مصطفیٰ بھی عطا فرمایا اور من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اپنے رب محبوب نو کیوں مسجد اقصی وچوں سفر معراج دا آغاز فرمایا اس واسطے فرمایا تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے کہ مسجد اقصی شریف کے اندر ستون نے انہاں وچوں ایک ستون نے رب کائنات بارگاہ جب کی مولا سنیا کہ تیرا محبوب شب اسرا دا دولہ بن کے جائے گا تو میری خواہش ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی ہجرت گاہ مسجد اقصی اور تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ مسجد اقصی ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی زیارت بھی کیتی ہوئی ہے لیکن تیرے محبوب کی زیارت نہیں کیتی تھی مولا ستون مسجد اقصی دی تیری بارگاہ سے گزارش ہے دعا ہے عرض ہے کہ تیرا محبوب جدو شب اسرا دا دولہ بن کے تیری بارگاہ سے جائے کہ تو مولا مسجد اقصی وچوں اپنے سفر دا آغاز فرمائے رب کائنات ستون دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا تو مسجد اقصی وچوں اپنے محبوب دے سفر معراج دا آغاز فرمایا اور معراج رب کائنات نے کیوں عطا فرمایا ہزارہ کروڑا حکمتاں کہ رب کائنات نے کس مقصد اور کس حکمت تحت اپنے محبوب نے معراج عطا فرمایا پہلی حکمت کہ سرکار آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا تو لوگ میرے مصطفیٰ کی ذات اور جان دے دشمن بن گئے وفا شاہ چاچا حضرت جناب ابو طالب شاید طرح میرے مصطفیٰ دے نال رہے ہر محاذ تے میرے مصطفیٰ دا دفاع فرمایا حفاظت کرتے رہے لیکن جدو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک 49 سال 8 مہینے 11 دن ہوئی تو آپ دے وفادار چاچا جناب ابو طالب اس دنیا تو پردہ فرما دے پریشانی مسائب علام تے پہاڑ میرے مصطفیٰ کے حج 5 دن گزرے تو سرکار آقا علیہ
والسلام دی خاتون اول اسلام دی پہلی خاتون حضرت سیدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے مصطفیٰ دی عمر مبارک 49 سال 8 مہینے 16 دن ہوئی تو حضرت خدیجہ پاک وصال فرما گئی. میرے مصطفیٰ نے اس سال دا نام رکھا عام الحزن غم دا سال. مصطفیٰ پریشان رہے جدو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 51 سال 9 مہینے اور 28 دن ہوئی تو تسکین قلب واسطے اطمینان قلب واسطے رب کائنات فرمایا محبوب دنیا چھڈو کہ سر لا مکان پہ تشریف فرما ہو کے اپنے رب کی زیارت کر لو. یعنی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے غم دور کرنے واسطے تسکین قلب عطا فرمانے واسطے اپنے محبوب نو معراج عطا فرمایا. اور دوسری حکمت کہ جب رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام پیدا فرمانے دا ارادہ فرمایا تو رب فرشتیاں دے نال مشورہ کیتا کہ فرشتیو میں اپنا دنیا تے خلیفہ بنا لگا. تو فرشتے بول کے کہہ لگے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ مولا تو جا کے دنیا تے فساد پھیلائے گا خون ریزی کرے گا. ونحن نسبح بحمدک اگر تینوں تسبیح و تحمید دی ضرورت ہے عبادت دی ضرورت ہے تو اسی کری عبادت بھی کرنے تیری تسبیح بھی کرنے رب فرمایا انی اعلم فرشتوں جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے. اور رب فرمایا فرشتوں ٹیٹیاں نظراں دندہ فساد اور خون ریزی کی طرف سے لیکن میری نظراں باعث وجود کائنات کی طرف سے میں تو اس شخصیت پر وینا جہدے صدقے میں رب نے پوری کائنات پیدا فرمائی. جدو رب فرمایا تو فرشتیاں نے دل وچ تڑپ پیدا ہوئی سوال پیدا ہویا کہ وہ کون ہے جہدے صدقے رب پوری کائنات پیدا فرمائی. رب نے کہتی مولا اسی انہوں ویکھنا چاہتے اور جس طرح عزیز مصر دی بی بی حضرت بی بی زلیخا وزراء مصر میں حبیب نے ملامت کی کہ تو بادشاہ دی بیگم ہو گئے ایک غلام تے وریبتا ہو گیا تے انہیں کیا چلی گو حجے تے میں ویکھیا تے جدو تسی ویکھو گیا تسی بھی اور زلفاں دی قیدی بن جاؤ گے. تو بول کے کہہ لگا کہ سانو دکھاتے صحیح حضرت وقال حضرت بی بی زلیخا اللہ نے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ تے چلی گئی جا کے کہنے لگی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام وزراء دی بیوی نے مینوں تانا مارے آئے علامت کیتی ہے کہ بادشاہ دی بیوی ہو کے غلام تے وریبتا ہو گئے. اللہ دے نبی تیری بارگاہ تے سوال تے آئی میں اور تینوں پابند کر کے آئی اللہ دے نبی تہاڈے کولوں نہیں گزرن گے تینوں چھریاں تے چاقو تے پھل دتا جائے گا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدوں تہاڈے وچوں نہیں گزرن گے نظراں تہاڈیاں چہرہ یوسف تے ہون تے پھل کھلے جانے چاہیے اللہ دے نبی چلو چلیے. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جناب والا ملکہ زلیخا دے نال چلے بیبیاں دی طرف جا رہے ہیں. بی بی زلیخا بول کے کہنے لگی اللہ دے نبی یوسف جدوں بیبیاں آ جان اپنا نقاب ہٹا دینا کپڑا ہٹا کے ایک نظر بیبیاں دی ول ویکھ دینا بیبیاں ول ویکھ کپڑا ہٹا کے ویکھنا کیا کام ہے تو سا ویکھ دینا ہے میرا کام بن جانا ہے. حضرت وقار یوسف علیہ السلام جدوں جناب والا وزراء دی بیبیاں نے کولوں دی گزرے انہاں دے کول جناب والا چاقو تے سیب نے اللہ دے نبی نے پردہ ہٹایا وقالت اخرج علیہم انہوں نے جدوں ویکھیا تے بول کے کہنے لگیاں جناب والا پھل چلایا وقطعن ایدیہن وقلن ھذا للہ ما ھذا بشرا. انہاں بیبیاں نے جدوں پھل کٹیا جناب والا حسن یوسف وچ وریبتا ہو گیا انہاں نوں پتہ نہیں چلیا کہ پھل چلیا ہے یا پھر جناب والا ہتھاں دیاں انگلیاں کٹیاں نے. رب دا قرآن کہہ رہا ہے وقطعن ایدیہن انہاں دیاں انگلیاں انہاں دے ہتھاں تو جدا
ہو گئیاں جدو جناب والا انہیں حقا تو جدا ہو گئیاں بول کے کیا لگیاں وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا رب کعبہ دی قسم ہے کوئی بشر نہیں لگنا ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے بول کے کیا لگیاں اتنا حسین یہ کوئی بشر نہیں لگتا ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے یعنی کہ انہوں نے حضرت بی بی زلیخا تو ملامت کی تجدو ویکھیا تو خود حسن یوسف دیا گرویتا ہو گئی یہ تے حسن یوسف ہے نا حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن والوے مصر دیا اور تمہیں اپنی انگلیاں کٹ لیں گا رب کعبہ دی قسم تجھے قبضائی قدرت میں عائشہ دی جانے اگر حسن مصطفیٰ ویکھنا دیا اپنی گردنہ تو چھڑنا جلا نہ دیا انہاں نوں پتہ پھر بھی نہ چلا کیونکہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گوشت زیادہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گوشت زیادہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضرات وقار فرشتیان رب فرمایا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جانتے رب کائنات بارگاہ فرشتے اصرار کرتے رہے مولا او محبوب دی زیارت کروا دے جس محبوب دے صدقے پوری کائنات پیدا فرمائیے ایک رب فرمایا سونیا فرشتوں چھٹو فرشتے آ جاؤ مولا کی گل فرمایا فرشتے تیرا دیدار کرنا چاہتے اس واسطے رب اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی کہ فرشتے رب کی بارگاہ کی اصرار کرتے رہے کہ مولا و محبوب جنہیں واسطے پوری کائنات بنائی اس کی زیارت کروا رب فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پوری کائنات واسطے 18,000 عالم ہر عالم واسطے میرے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے رب فرمایا سونیا دنیا والے تو تیری رحمت کا حصہ سمیٹ رہے نے تو میری منشا ہے کہ فرشتیاں بھی تیری رحمت کا حصہ عطا کیتا جائے تو اس واسطے سونے فرش چھوڑو کہ عرش تے اپنی رحمت کو تقسیم کرنے واسطے آ جاؤ اس واسطے معراج عطا فرمایا اور متعدد حکمتاں نے معراج شریف لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ ناقابل بیان آخریات اللہ نے دلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات نے بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا جدو رب نے کلام کیتا دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ جتنی آواز اتنی خوبصورت ہے اودا چہرہ کتنا خوبصورت ہو رہا ہے عرض کی مولا ربی ارنی انظر الیک میں تینوں دیکھنا چاہتا ہوں رب فرمایا لن ترانی تو نہیں مجھے دیکھ سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے رب فرمایا پیارے موسیٰ تسی نبی ہو پیارے ہو محبوب تو میرا تیرا رب تینوں یہ حکم فرمانا کہ کوہ طور تے آ جاؤ تے اودا میں احاطہ فرماواں گا اپنی تجلیات وچوں ایک تجلی دا کروڑواں حصہ کوہ طور تے نازل فرماواں گا اگر کوہ طور بچ گیا تسی برداشت کر لیا تو میں تیرا رب تینوں دیدار عطا فرماواں گا جدوں رب کائنات اپنی تجلیات وچوں ایک تجلی دا کروڑواں حصہ کوہ طور تے نازل فرمایا کوہ طور بھی ریزہ ریزہ جعلہو تکو وخض موسیٰ سائقا کوہ طور بھی ریزہ ریزہ اللہ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیہوش ہو گئے جدو ہوش آیا فلما افاق قال سبحان اللہ نے باقی بیان کیا تو علماء فرماندے کہ جدو رب کائنات نے مرتبہ مقام حضرت موسیٰ نے عطا فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تو بعد اتنی بھی
بینائی تیز ہو گئی، اکھاں دی نورانیت تیز ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر رات دے اندھیرے وچ 30 میل دور چونٹی نو چلدیاں ویکھ لیندے نے تو اللہ دے نبی پہچان جاندے نے چونٹی کیڑی۔ تنہ کتاباں دے حوالے نال عرض کرنا المعجم الصغیر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کوئی بھی بد عقیدہ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کا انکار نہیں کر سکتا۔ تفسیر ابن کثیر اور تیسری کتاب المعجم الصغیر ابن کثیر اور شفا شریف قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ 30 میل دور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتی چونٹی نو ویکھ لیندے نے، ہجے تجلی نو برداشت نہیں کر پائی۔ تو اے عالم ہے، تو میرے آقا دی کی شان ہے کہ جن نے تجلی نو نہیں ویکھیا بلکہ ما زاغ البصر وما طغى، اکھاں نہیں چمکیاں، مصطفیٰ دا رب کائنات دا دیدار کیتا ہے، اور کتنی دور بیٹھ کے فقان قاب قوسین او ادنی، فرمایا دو ہاتھ یا اس تو کم، اللہ نے محبوب سامنے بیٹھ کے رب دا دیدار کیتا۔ اگر موسیٰ تجلی ویکھن وی نہ بے ہوش ہو جان تے ہوش آنے تو بعد 30 میل دور چلتی چونٹی نو رات دے اندھیرے وچ ویکھ سکتے نے تے ادھر میرے رب نے محبوب نے دیدار خدا ورنی کیتا ہے، تو میرا مصطفیٰ کیوں نہیں مدینہ شریف وچ بیٹھ کے اپنے غلاماں دا دیدار کر سکتا؟ اگر حضرت موسیٰ چونٹی نو ویکھ سکتے نے تو میرے مصطفیٰ گنبد خضرا دے مدینے وچ بیٹھ کے اپنے غلاماں دا مشاہدہ فرما سکتے نے۔ بلکہ ساڈا تے عقیدہ رحمان ہے جس پاسے وی ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے، جس پاسے وی ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے دے مدینے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے۔ اے شان اور مقام رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ زندگیاں ختم ہوئی، لوح و قلم ٹوٹ گئے، لیکن آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ تینوں جمعے نے اگر ہزارہ جمعے بھی ہو تو میرے مصطفیٰ دے معراج دا موضوع ہوئے۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے، جمعے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ دی شان معراج دا ذکر نہیں ختم ہو سکتا۔ ایسا عظیم منظر اور واقعات، لیکن دعا ہے کہ رب کائنات سانو ذکر معراج نال محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، اور معراج دا جڑا عظیم درس ہے تحفہ اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی چلا گیا ہے، نہیں تو نماز دے حوالے نال بھی جو حکمتاں رب کائنات اور محبوب کے درمیان پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال پیش آئیاں انہاں نوں بیان کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اے تے سانو اتفاق کرنے دی توفیق عطا فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔